جیسے باپ اپنے بیٹے کو سمجھا رہا ہو کہ بیٹا بچہ پڑھتا نہیں ہے, بچہ اسکول میں بول لو نا کیا جا رہا ہے یار, پڑھتا نہیں ہے, بچہ پڑھتا نہیں ہے تو بچے کو سمجھانے کے دو طریقے ہیں. ایک طریقہ تو یہ کہ آپ بچے کو بٹھائیں, اس کہیں دیکھو اصول یہ ہے, ضابطہ یہ ہے کہ ملازمت کرنے کے لیے, اچھی جاب کے لیے ایجوکیشن کا ہونا ضروری ہے, اور اچھی ایجوکیشن کے لیے محنت کا ہونا ضروری ہے, اور محنت کے لیے دوستیوں کا ختم کرنا, گلی ڈنڈا کھیلنا, بنٹے کھیلنا, لٹو کا کھیلنا, ہر وقت لیپ ٹاپ پہ ویڈیو گیم کھیلنا, ان چیزوں سے اجتناب بہت ضروری ہے. لہذا نتیجہ یہ نکلا کہ محنت کرو اور ان تمام چیزوں سے اجتناب کرو. دلیل سے آپ نے بچے کے سامنے واضح کر لیا, لیکن بچے کو نظریہ تو درست ہو جائے گا کہ بھائی ایسا ہونا چاہیے, لیکن محض اس تقریر سے بچہ محنت پر آمادہ نہیں ہوگا. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ وہ مان لے گا, کیونکہ صرف نظریے کی اصلاح کافی نہیں ہے, بلکہ نفس کے خلاف مجاہدہ کرنا پڑتا ہے انسان کو. اگر صرف نظریے کی اصلاح کافی ہوتی تو دنیا میں تقریباً سارے لوگ ہی اچھے بن جاتے. ڈاکٹر بتاتے رہتے ہیں نا, سگریٹ کا یہ نقصان, گٹکے کا یہ نقصان, پان کا یہ نقصان, چائے کا یہ نقصان, تو چھوڑتے ہیں, خود ڈاکٹر پی رہا ہوگا. تو کسی کے نظریے کی اصلاح کرنا محض وہ ایک الگ طریقہ ہوتا ہے, اور اس صحیح راستے پر ابھارنا, اس کی یعنی اس میں ایسا جوش پیدا کر دینا کہ وہ اس کے لیے تیار ہو جائے, یہ بالکل ایک الگ انداز ہے اس کا. تو الحمد سے لے کے والناس تک قرآن مجید کا جو انداز بیان ہے وہ محض عقیدے اور نظریے کی اصلاح والا نہیں ہے کہ 2 اور 2 4 2 + 2 = 4, یہ والا نہیں ہے, بلکہ وہ ایسا ہے کہ آپ کا ضمیر آپ کو ملامت کرنا شروع کر دے اور آپ سیدھے راستے پر آنے کی فکر میں لگ جائیں. تو اب یہی باپ اگر یہ چاہے گا کہ میرا بچہ سیدھے راستے پر آ جائے, تو پھر باپ کے سمجھانے کا اسٹائل تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہوگا. انگلش ٹھیک ہے, اور یہ میرا بھی اسٹائل تھوڑا سا ڈیفرنٹ اسی لیے تاکہ میں بھی آپ کو کیا کروں, سمجھا دوں. ورنہ یہی بات اگر میں سادہ انداز میں جو 2 اور 2 4 کی طرح کہوں تو آپ بور ہو کے چلے جائیں گے. تو ہم بھی یہ چاہتے ہیں کہ بات آپ کے دل میں اتر جائے, اس لیے ہم نے بھی تھوڑا سا ڈیفرنٹ اسٹائل اختیار کیا ہے. تو ابا جو ہے نا وہ الگ انداز سے سمجھائے گا بیٹے کو, بولے گا دیکھو بیٹا محنت نہیں کی بڑا نقصان ہوتا ہے, فلاں کے بچے کو دیکھو کیا حال ہوا اس کا. مثالیں زیادہ دے گا, تھیوری کم پیش کرے گا. فلاں کو جانتا ہے, اس نے کیا کیا, دیکھ وہ تیرا بڑا بھائی ہے چھولے بیچ رہا ہے آج کل, اس کو دیکھ جا کے. کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ بچے کو اتنی بات تو معلوم ہے کہ محنت نہ کرنے کا نقصان ہوتا ہے, مگر یہ دل میں نہیں اتر رہی اس کے. تو آپ مثالیں زیادہ دو گے, تھیوری کم پیش کرو گے, نظریات کم پیش کرو گے اس کے سامنے. مجھے یاد ہے ایک ہمارے جاننے والے تھے, ایک نوجوان لڑکا تھا, وہ پڑھتا نہیں تھا. ایک دن ہمارے گھر میں آیا, میرے والد صاحب اس کو بٹھا رہے تھے, تو اس کو کہنے لگے کیا بھائی تیرا کنویں کھودنے کا ارادہ ہے مستقبل میں؟ ہے بھائی, گڑھے کھودے گا, کدال چلائے گا, اگر یہ ارادہ ہے تو ٹھیک ہے, تو کیوں نہیں بہتر ہے کہ تھوڑا سا پڑھ لے, محنت کم ہو اور ارننگ زیادہ ہو. جو بڑے, اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بھائی جو بیچارہ کنویں کھود رہا ہے وہ ناکام ہے, میں صرف ایک مثال سے سمجھانے کی. بہت سے کنویں کھودنے والے جنت میں ہوں گے, بہت سے پڑھے لکھے جہنم میں ہوں گے, لیکن آپ سمجھانے کے لیے, دنیاوی کامیابی کے لیے آپ اس کو مثالیں دیں گے, مختلف طریقوں سے دھمکیاں بھی دیں گے. آپ اس کو لیں گے بیٹا دیکھ آج تو نے اسکول سے چھٹی کر لی, میں نے برداشت کر لیا, کل اگر چھٹی کی نا تو یہ دیکھ رہا ہے, ایسے کہتے ہیں نا, یہ دیکھ رہا ہے, یہ 5 انگلیاں تیرے منہ پہ چھاپ دوں گا میں. صحیح ہے نا, یہ اسٹائل ہوتا ہے دھمکیوں کا. تو دھمکیاں بھی دے گا, لالچ بھی دے گا کہ بھائی اگر تمہارے امتحان میں نمبر اچھے آ گئے تو چلیں گے مری گھومنے پھرنے کے لیے, نتھیا گلی میں بندر دیکھ کے آئیں گے.